داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور وہ آ کر قرآن سننے لگے. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے ان کو خبردار کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کے اس پکارنے والے کی دعوت کو قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو اللہ کی طرف اس دعوت دینے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، اور اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے. کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تکان نہیں ہوئی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس دن کو یاد کیجئے جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ عذاب حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم. تو اللہ فرمائے گا تو اب چکھو یہ عذاب، اس لیے کہ تم اس عذاب کا انکار کرتے تھے. اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے پیغمبروں نے، جیسے آپ سے پہلے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے.
اور جب جس دن یہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں یہ دن کے ایک لمحے میں ٹھہرے رہے تھے۔ یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اور ہلاک نہیں ہوں گے مگر صرف وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں، اور انہی آیات پر سورۃ الاحقاف آج الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے 35 تک کی آیات تھیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں جو شروع کی 4 آیتیں ہیں 29، 30، 31 اور 32، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں کی آمد کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نقل کیا ہے، اور آپ پر بذریعہ وحی اسے سنایا گیا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوا، لیکن جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور اس نے آ کر قرآن سنا تھا، اور وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر وہ اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اس قرآن کی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 29 جو آج کی پڑھی جانے والی آیتوں میں سب سے پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا قرآن کو سننے کے لیے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب وہ جن آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، پھر جب تلاوت پوری ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ جن اپنی قوم کی طرف گئے ان کو خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے آیت نمبر 29 کا ترجمہ اور مفہوم۔ اب اس میں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تھا قرآن سننے کے لیے، تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ سن 10 ہجری میں، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، اور بطن نخلہ کے اندر جو ایک جگہ ہے جہاں سبزہ ہے اور باغات ہیں، وہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ کے ساتھ 1-2 حضرات تھے، وہ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک تھے۔ اس وقت میں آپ نے قرآن پڑھا، اور ان جنوں نے یہ قرآن مجید سنا۔ یہ ایک قول ہے جس کو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ قول زیادہ راجح بھی نہیں ہے اور زیادہ درست بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو زیادہ راجح اور درست ہے وہ یہ ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، بعثت ہوئی آپ کی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آسمان کے جو راستے تھے وہ ان جنوں اور شیاطین کے اوپر بند ہونے لگے۔ اور جیسا کہ سورۃ الحجر میں بھی آیات موجود ہیں، اور سورۃ الصافات میں بھی ہمارے درس میں وہ آیات گزری ہیں کہ اب جب شیاطین اوپر جاتے تھے تو ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے تھے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اب ان کو بڑی فکر ہوئی کہ ہم جو پہلے اوپر تک چلے جاتے تھے آسمان تک، اور وہاں جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، اب یہ ہمارے لیے اوپر جانا بند ہو گیا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو یہ جو جنات تھے یہ چاروں طرف پھیلے اور پوری دنیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان جنوں کا رخ کر دیا بطن نخلہ کی طرف، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ جا رہے تھے اور راستے میں آپ ٹھہرے تھے۔ کوئی ابتدا اسلام کی بات ہے، سن 3 ہجری کی یا اس کے آس پاس کی،
کہ جب آپ عکاظ کے بازار میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھا، اور یہ جو جن تھے یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا، اور ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ تورات اور انجیل کے بعد اب یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور اسی کلام اللہ کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 29، راجع یہ ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں یعنی بعثت کے 2-3 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کہ جب آپ عکاظ تشریف لے جا رہے تھے تبلیغ کے لیے، اور راستے میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور جنوں کی جماعت وہ آئی اور انہوں نے آ کر آپ سے قرآن سنا۔ اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بھی جنوں کو تبلیغ کرنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، جو احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ تفسیر کے مشہور امام ہیں اور جن کی تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے، انہوں نے تفسیر میں اسی مقام پر یعنی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 پر بہت ساری روایات جمع کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی تبلیغ کے لیے کئی مرتبہ تشریف لے گئے۔ یہ تو واقعہ جو ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا، آپ کو جنوں کے آنے کا پتہ نہیں چلا، البتہ جنوں نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا، ایمان لائے، اور پھر جا کر اپنے جنوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس واقعے کا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے علم ہوا، وحی کے ذریعے سے علم ہوا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جنوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر چلے، اور پھر ایک جگہ میں ایک دائرہ کھینچا اور دائرہ کھینچ کر ان کو وہاں بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہیں بیٹھ جانا، اور دیکھو کوئی بھی آواز تمہیں آئے، کسی بھی قسم کی آوازیں آئیں، باہر کسی قسم کے لوگ تمہیں نظر آئیں، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا اور اسی دائرے میں بیٹھے رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی دائرے میں بیٹھے رہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ باہر عجیب و غریب شکلوں والے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جناب بڑی عجیب قسم کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور 1-2 مرتبہ ان کو یہ خیال ہوا کہ میں باہر نکل کے دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بڑی عجیب قسم کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رہی کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس دائرے سے باہر نہیں گئے۔ صبح ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنوں کی پاس تبلیغ کے لیے گیا تھا، اور ایسی راتوں کو لیلۃ الجن بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر ایسی راتیں کہ جن میں آپ جنوں کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے لیلۃ الجن کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ وہ لیلۃ الجن میں آپ کے ساتھ گئے، لیکن ایک خاص حد تک گئے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں بٹھا دیا اور پھر آگے تشریف لے گئے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا، اور اس پر اتفاق ہے تمام علماء کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نبی ہیں انسانوں کے بھی اور آپ نبی ہیں جنوں کے بھی۔ آپ نبی الجن والانس ہیں، رسول الانس والجن ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی آپ رسول ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو بھی آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام جنات کو بھی آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس طرح جنات کے اندر بھی
جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعض جن کافر بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں میں بھی بعض انسان نیک ہوتے ہیں، بعض بڑے شیطان ہوتے ہیں، اس طرح جنات جو ہیں وہ بھی بعض نیک ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، اور بعض فاسق اور خبیث اور شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ جنات کا وجود برحق ہے، اور یہ آیات ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جنات جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، امت بعثت میں داخل ہیں، اور آپ کو جو بعثت ہوئی تھی اور آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ انسانوں کی طرف بھی اور جنوں کی طرف بھی۔ تو آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ وقت کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کر دیا، جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف بھیج دیا، یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے، فلما حضروه قالوا انصتوا، اور جب وہ جن وہاں پہنچے آپ کے پاس، قالوا انصتوا، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ بھی قرآن مجید کا ادب ہے، اور یہ ادب جنات پر بھی لازم ہے، انسانوں پر بھی لازم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو آدمی کان لگا کر سنے اور چپ رہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں امام قرات کر رہا ہو مقتدی کو بالکل چپ رہنا چاہیے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہ کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کان لگا کر سنو اور چپ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ کان لگا کر اس وقت سنیں گے جب آواز آ رہی ہوگی، اور یہ جو ہے کہ چپ رہو یہ اس وقت ہوگا جب آواز نہیں آ رہی۔ اگر امام کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے تو حکم ہے کہ کان لگا کر سنو، اگر امام کی آواز آپ کے کان میں نہیں آ رہی مگر وہ قرات سرن کر رہا ہے یا لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، آپ کان لگا کر نہیں سن سکتے، تو بھی حکم کیا ہے؟ انصتو، چپ رہو۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جس سے معلوم ہو کہ اگر امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم چپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ چپ رہنا ضروری ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر بڑی عبادت ہے، تلاوت قرآن بڑی عبادت ہے، لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آدمی کو ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر امام جو ہے، بھئی یہ کس کا موبائل رہ گیا ہے؟ یہ ایک صاحب لے کر آئے کہ موبائل رہ گیا ہے، مؤذن یا یہاں کی جو مسجد کی انتظامیہ ہے اس کو دیجئے، یا ان کو دے دیں، یہ دے دیں گے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو، اور یہی حکم جنات کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ جب وہ جنات حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے، ان میں سے بعض جنہوں نے شاید بات کی ہوگی یا بات کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو باقی جنات ان کو کہنے لگے قالوا انصتوا، فلما حضروه قالوا انصتوا، جب سب جنات وہاں حاضر ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہا انصتوا، چپ رہو۔ فلما قضی القرآن، جب قرآن کی تلاوت پوری ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو یہ جنات اپنے قوم کی طرف واپس گئے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہیں، تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تم بھی ایمان لے آؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین،
اور جب قرآن مجید پورا کر دیا گیا یعنی تلاوت ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن سنا تھا، یعنی جن جنات نے قرآن سنا تھا، انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا؟ تو آیت نمبر 30 میں فرمایا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ان جنات نے جا کر کہا یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، کیونکہ جنات کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تورات سنی ہو، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں وہی تجلیات، وہی انوار اور وہی حکمتیں اور وہی نصیحتیں ہیں جو تورات کے اندر نازل ہوئی تھیں۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوگا، اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ تورات کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر کیا گیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جنات نے یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ تو اس سے متعلق پہلے بھی ہم ایک مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ انجیل جو تھی اس میں زیادہ تر نصیحتیں ہیں، فضائل ہیں، تبلیغ کی باتیں ہیں، اور بعض ہے، نصیحت ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن احکام شرعیہ وہ انجیل میں بہت کم آئے ہیں، وہ سارے کے سارے تورات کے اندر آئے ہیں، اور چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیروی کرتے تھے تورات کے احکام کی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا اور تورات کی بڑی تعریف کی ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور یہ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں بڑی ہدایت، بڑا نور، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور تمام انبیاء جو مسلمان ہوئے وہ تورات ہی پر فیصلہ کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، سب کے سب تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ تو چونکہ قرآن سے پہلے ایسی کتاب جو تمام احکام کو جامع ہو، دنیا اور دین کے تمام شعبوں کو جامع ہو، وہ کتاب تورات تھی، اس لیے یہاں تورات کا ذکر کیا گیا کہ تورات کے بعد اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس میں ہر قسم کے احکام ہیں۔ تو جنات کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ چنانچہ جو باتیں زبور کے اندر تھیں اور جو باتیں تورات میں تھیں اور جو انجیل میں تھیں، وہی باتیں کس میں ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید کا ایک لقب ہے مہیمن، قرآن مجید کا ایک لقب ہے اور ایک صفت ہے مہیمن، اور مہیمن کہتے ہیں نگہبان کو، کہ قرآن مجید تمام پہلی کتابوں کی اعلیٰ ترین باتوں کو جمع کرنے والی اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے،
اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب یہ قرآن نازل ہو گیا اب تمہیں کسی پرانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان کو نہ تورات کی ضرورت ہے، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، کیونکہ ان کی جتنی اہم باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جمع کر دی ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہدی الی الحق، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو نئی کتاب یعنی قرآن، نئی کتاب جو قرآن نازل ہوا ہے یا نئی کتاب نازل ہوئی ہے جو قرآن ہے، یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی اگلی بات نقل کی کہ انہوں نے ایک تو جا کر اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، اور قرآن جو ہے وہ تورات کے بعد پہلی کتاب ہے جو اب نازل ہوئی ہے اس روئے زمین پر، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے تمام پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر ان جنات نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کے اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو۔ جنات خود بھی مسلمان ہو گئے، جا کر اپنے قوم کو بھی دین کی دعوت دی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہمارے قوم کے لوگوں قبول کر لو اللہ کی طرف اس بلانے والے کی دعوت کو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے کتاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ان کی بات قبول کر لو، ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو معاف کر دے گا۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ کچھ کو معاف کر دے گا؟ اشارہ کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا، اپنے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگی جائے اور بندے اسے معاف نہ کریں۔ اسی لیے ان جنات نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اور تو اللہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ ابھی تک جنات کی بات چل رہی ہے، چنانچہ آیت نمبر 32 میں اگلی بات ان کی نقل کی گئی، اور ان جنات نے یہ بھی کہا کہ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ قرآن مجید میں نا سورۃ الرحمن کے اندر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمان و زمین سے نکل کے کہاں بھاگو گے؟ اللہ کے قبضے میں ہو، تم آسمان میں ہو یا فضا میں ہو یا خلا میں ہو یا زمین میں ہو، تم اللہ کے قبضے میں ہو۔ یہی بات جنات نے کہی، اور یہ کہا کہ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ کی اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔
جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، خلا کو بنایا، سورج اور چاند اور نظام شمسی اور کائنات کو بنایا، اور جس نے زمین کو بنایا اور پھیلایا اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ جو اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی نمونے کے، تو کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے میں تھکا بھی نہیں ہے، اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوتی۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، کائنات کو، نظام شمسی اور باقی ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جملہ آگے بڑھایا ہے یہود کی تردید کے لیے، کیونکہ یہود بھی اتنا تو مانتے ہیں تورات کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور یہ ساری کائنات 6 دنوں میں پیدا کی، لیکن یہود اپنی طرف سے انہوں نے آگے یہ بڑھا رکھا ہے کہ 7ویں دن میں اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا، اس لیے ہم بھی 7ویں دن چھٹی کریں گے، آرام کریں گے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 33 میں یہود کہ اس عقیدے کی اور اس بات کی تردید کی، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کے پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوئی۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے 7ویں دن آرام کیا، حالانکہ آرام نہیں کیا، بلکہ وہ 7واں دن جو تھا وہ اللہ نے خالی چھوڑ دیا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ جو ہے وہ کوئی آرام کرتے تھے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے۔ قرآن مجید میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند ہوتی ہے، جب اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند ہوتی ہے تو تکان کا کیا سوال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 33 میں فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تکان نہیں ہوئی، بقادر، وہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ کوئی چیز پیدا ہو چکی ہو اس کو دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمائی کہ وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ ان کو زندہ کر دے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیوں نہیں، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ان کو لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 34 میں ارشاد باری ہے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ،
اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کافر ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، اور کافروں کو جہنم اپنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ جہنم برحق نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، تو کافر کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ جہنم برحق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب چکھو اس لیے کہ تم اس جہنم کا انکار کرتے تھے۔ جب آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے یا آدمی آخرت میں پہنچے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، اور جب جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس وقت تو سبھی ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایمان لانے کا اعتبار ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کی خبر دیتے چلے آئے، اور یہ اس خبر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے ہی نجات ہوگی۔ اور جن لوگوں نے یہ ایمان اختیار نہیں کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی، جہنم اور جنت کا انکار کیا، میدان محشر کا، حساب کا اور بدلے کا انکار کیا، آخرت میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دیکھ لیں گے کہ یہ برحق ہے، اس وقت میں ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں یہی حقیقت ارشاد فرمائی کہ یہ کافر اس وقت میں ایمان لے آئیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت میں ایمان لانے کا یا تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن ان کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور کہا جائے گا کہ کیا یہ جہنم برحق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ جہنم برحق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب چکھو اس لیے کہ تم اس عذاب کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 35، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، اور فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے رسولوں میں سے بڑی ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ اب یہاں دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ صبر کیجیے، اور دوسرے کہ جلدی نہ کیجیے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ آپ صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے، صبر کیجئے جلدی اسلام کو فرما رہے ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کو فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ معلوم ہے کہ اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں، سب صبر کرتے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ صبر کرتے ہیں، چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرتے چلے آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ صبور، اللہ تعالیٰ بہت ہی صبر کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ صبر کرتا ہے۔ یدعون له الولد، لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی تک دے دیتے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، رزق دیتا رہتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت کم پکڑ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرنے والے ہیں، اور اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ اب یہ جو فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو یہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے؟ تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ من بیانیہ ہے، یعنی جتنے رسول ہیں سارے ہی بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، جتنے رسول ہیں سارے ہی بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، بڑے صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے مخالف ان کو بہت کچھ کہتے ہیں، بہت طریقوں سے ستاتے ہیں، لیکن وہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کراچی آ گیا تھا تو میں نے ان کو خط لکھا اور اپنی کچھ تکلیف ذکر کی، دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے صرف ایک جملہ لکھا، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، جتنا صبر کرو گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین عمل جس پر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ کون سا ہے؟ کوئی کہے گا نماز، کوئی کہے گا روزہ، کوئی کہے گا تبلیغ، کوئی کہے گا جہاد، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن قرآن مجید نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ نماز کا بھی کوئی حساب سے ہوتا ہے، 27 گنا، 700 گنا، تبلیغ کا بھی، جہاد کا بھی، سب نیک کاموں کا اتنے گنا اتنے گنا، لیکن جو صبر کرتا ہے، خون کا گھونٹ پیتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے، کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اس کا۔ اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے صبر کیا تھا اور صبر سے کام لیا، جب ان کو ثواب دیا جا رہا ہوگا اور سارے مخلوق دیکھ رہی ہوگی،
کہ یہ صابرین ہیں جنہوں نے صبر کیا، ان کو یہ عظیم الشان ثواب مل رہا ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچی سے کاٹی جاتی، ہم صبر کر لیتے تو آج ہمیں یہ ثواب مل جاتا۔ صبر بہت مشکل ہے، اسی لیے اردو میں مثل مشہور ہے، صبر کڑوا ہے، بلکہ عربی میں بھی ہے کہ سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ صبر کرنا۔ سب سے کڑوی چیز صبر کرنا ہے، لیکن جتنا انسان صبر کر لے اتنا ہی ثواب بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اولو العزم ہمت والے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کو ہمت توڑنی نہیں چاہیے، ہمت بلند رکھنی چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، تو کامیابی ہوتی ہے۔ یا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہو جائے گی، ورنہ آخرت تو کامیابی کامیاب ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چاہیں کہ جناب کان پکڑ کے بچے کو میں لمبا کر دوں، بڑا کر دوں، بالغ کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ آپ کھلاتے رہو، پلاتے رہو، 15-20 سال میں وہ چھوٹا سا بچہ گبرو جوان بن جائے گا، لیکن وقت لگتا ہے۔ آپ چاہو کہ میں آج ہی جنید بغدادی بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ آج آپ اپنی اصلاح شروع کرو، آج ایک غلطی کم کرو، کل کو ایک اور غلطی کم کرو، اس کے آگے پھر ایک اور غلطی کم کرو، پھر اور غلطی کم کرو، غلطیاں کم کرتے رہو، نیکیاں بڑھاتے رہو۔ 15-20 سال میں امید ہے کہ اس زمانے کے جنید بغدادی آپ بن جاؤ گے، لیکن یہ صبر کرنا پڑتا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کافروں کے لیے آپ جلدی نہ کیجیے۔ اور آپ نے سورۃ الطارق بھی پڑھی ہوگی، سورۃ الطارق میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی ان کافروں کو مہلت دیجئے، امہلہم رویدا، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے، یہ کوشش نہ کیجئے کہ جلدی سے اللہ کی پکڑ میں آ جائے، نہیں، آپ ان کو مہلت دیجئے، ہم بھی مہلت دیتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بھی مہلت دیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی مہلت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ آگے آیت نمبر 35 کا جو آخری حصہ ہے، سورۃ الاحقاف کا آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دنیا ہے یا قیامت تک کا وقت ہے، یہ تو ایسا گزر جائے گا جیسا کہ دن کا ایک لمحہ گزر جاتا ہے۔ آدمی 60 سال 70 سال زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اپنے زندگی کو دیکھیں آپ، جس کسی کی عمر 30 سال ہے تو وہ سوچے کہ 30 سال کہاں ایسا لگے جیسے 30 دن گزرے ہیں شاید، اور وہ بھی اس دنیا میں آپ کو 30 سال 30 دن لگ رہے ہیں۔ اب میری عمر 70 سال ہو گئی آج 7 شعبان کو، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ 70 دن شاید میں نے یہاں گزارے ہیں، یاد بھی نہیں آتے کہ ہر سال میں 365 دن تھے یا 354 دن تھے اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، پھر ہم قبر میں جائیں گے اور قبر میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں عطا فرمائیں، سوال جواب ہوگا،
پھر اس کے بعد مومن سے کہا جائے سو جا جس طرح کہ دلہن سوتی ہے، سلا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سوتے رہیں گے، جب آنکھ کھلے گی تو جناب میدان محشر قائم ہوگا۔ تو یہ سارا وقت جو ہے یہ ایسا گزر جائے گا جیسے دن کا ایک لمحہ۔ تو قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے وہ چیزیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قبر سے اٹھ رہے ہیں، میدان محشر ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ کأنہم آگے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ایسا لگے گا کہ جیسے وہ دن کے ایک لمحے میں ٹھہرے رہے، پوری زندگی اور قبر کی زندگی ایسی لگے گی جیسے کہ دن کا ایک لمحہ گزرا تھا۔ بلاغ، اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ بات پہنچا دی گئی ہے، صبر کی بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ جلدی نہ کرنا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا اس طرح ہے کہ جیسا کہ دن کا ایک لمحہ۔ اور یہ بات قرآن مجید کی سورۃ النازعات میں بھی آئی ہے کہ کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو دنیا کی زندگی ایسی لگے گی جیسے ہم ایک شام ماہ رہے تھے یا صبح کے وقت میں ماہ رہے تھے۔ تو یہ پوری زندگی بہت تھوڑی سی ہے، ایسا ہے جیسے دن کے ایک لمحے میں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دن جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار کے پاس دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اب 60 سال 70 سال تو ایسے ہی ہے جیسے دن کا ایک لمحہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو وہ گویا نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کے ایک لمحے میں۔ بلاغ، بلاغ کا مطلب پہنچا دیا گیا، پہنچا دی گئی ہے، یہ بات تبلیغ کر دی گئی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ہلاک ہوں گے مگر نافرمان لوگ۔ بات پہنچا دی گئی ہے، ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اب جو مان لے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو نافرمان ہے وہی ہلاک ہوں گے۔ بلاغ، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، ھذا بلاغ، یہ بات پہنچا دی گئی آپ کو، یہ تبلیغ کر دی گئی۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ہلاک ہوں گے مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ، یعنی نافرمان لوگ مارے جائیں گے، اور جو فرما بردار ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو زبان سے اور دل سے قبول کرنے والے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اگر آدمی زبان سے بھی قبول کر لے، دل سے بھی قبول کر لے، پھر غلطی بھی ہو جائے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور رحیم ہے۔ لیکن نافرمان ہو، نہ زبان سے مانتا ہو نہ دل سے تسلیم کرتا ہو، وہ ہے نافرمان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ یہاں تک کا ترجمہ ان آیات کا ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا قرآن سننے کے لیے، جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ جب قرآن ختم ہو گیا تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ان کو ڈرانے کے لیے، اور جا کر انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔
اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس آدمی کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کی کوئی مددگار نہیں ہوں گے، اور وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تکان نہیں ہوئی، وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ دن کہ جس میں کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا یہ جہنم برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب چکھو، اس لیے کہ تم اس جہنم کا انکار کرتے تھے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، اور گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے وہ چیزیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، گویا یہ نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کے ایک لمحے میں یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اور نہیں ہلاک ہوں گے مگر نافرمان لوگ۔ الحمدللہ آج یہاں ہم سورۃ الاحقاف مکمل ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ محمد ہے جس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، لیکن بظاہر اب یہ درس قرآن کا سلسلہ عید الفطر کے بعد ہی ہو سکے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اگلا ہفتے کا دن آ رہا ہے وہ شب برات کا دن ہے، اور اس میں شب برات کی وجہ سے لوگ اپنے کاموں میں اور عبادت میں مصروفیت ہوتی ہے ان کی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان تک 2 ہفتے ہوں گے، لیکن عام طور سے ہم 15 شعبان کے بعد اپنا درس قرآن بند کر دیتے ہیں اور رمضان کی تیاری کی جاتی ہے، اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو عید الفطر کے 2 ہفتوں کے بعد یعنی 16 شوال کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آئے گا انشاءاللہ اس سے یہ درس قرآن دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اب تک جو درس ہوا ہے اس کے انوار سے ہمیں منور فرمائے، اور اس میں ہمیں تدبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کا باقی حصہ ہے وہ بھی عافیت کے ساتھ اور اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس سننے سنانے میں جو کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس میں جو خیر ہے اسے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔